السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں ہاتھوں کو کہاں باندھنا چاہیے؟ یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھنا ہے یا ناف کے نیچے باندھنا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے۔ آج کی اس ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، نماز کے متعلق آپ کے سامنے مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ اس حوالے سے دو اہم مسئلے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت پہلے اللہ اکبر کہنی ہے یا پہلے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور پھر تکبیر کہنی ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، سینے تک اٹھانا ہے یا پھر کانوں تک اٹھانا ہے۔ ان دونوں مسائل کو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کے لنک موجود ہیں، آپ اس چینل پر جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں، اب ہاتھوں کو باندھنے کی باری آتی ہے تو ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے؟ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں یا پھر ناف کے نیچے باندھنے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، کل 3 طریقے ثابت ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھا جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں حضرت طاؤوس اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ آپ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے، پھر ان دونوں کو اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے تھے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں اپنی ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اسی طرح مصنف ابی شیبہ کے اندر حضرت امام ابراہیم نخعی، جو کہ بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کانوا یضعون ایدیہم تحت السرر، کہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو نماز میں ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے۔ تو محدثین کا ایک اصول ہے کہ جب صحابی رسول کسی عمل کو سنت کا درجہ دے دیں کہ یہ سنت ہے، تو پھر وہ اگرچہ صحابی کا قول ہی کیوں نہ ہو، وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اثر ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اور تیسرا طریقہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سینے اور ناف کے درمیان میں ہاتھ باندھا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں طرح کی روایات میں تطبیق ہو جائے گی، یعنی جو سینے کے متعلق روایات ہیں اور اسی طرح ناف کے نیچے باندھنے کی روایات ہیں، ان دونوں کے درمیان تطبیق ہو جائے گی کہ سینے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ تو محترم ناظرین، اس حوالے سے روایات مختلف ہیں، تو اس لیے 2 باتیں لازمی طور پر آپ سمجھیں کہ نماز کے اندر ہاتھوں کو باندھنے کا جو اختلاف ہے کہ سینے پر باندھنے ہیں یا ناف کے نیچے باندھنے ہیں، یہ اختلاف افضلیت کا اختلاف ہے، جائز اور ناجائز ہونے کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں تب بھی نماز ہو جائے گی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، اس لیے کہ اس صورت میں خشوع و خضوع زیادہ ہے۔